صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باہر والے بھی اندر آ جاؤ گے، اور جس کے پاس فون ہے وہ اپنا فون سوئچ آف کر لیں۔ ماشاءاللہ آج بہت رحمت کا دن ہے، صبح صبح سے بارش ہو رہی ہے۔ جس دن بارش ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت کا دن ہوتا ہے۔ جس دن میں کسی نے استغفار نہیں پڑھا، اگر اس دن بارش ہو گئی تو وہ عذاب کا دن ہے۔ اب اتنی بڑی دنیا میں کوئی نہ کوئی استغفار تو پڑھا ہی ہوگا۔ جیسے جو لوگ ہم نماز پڑھے ہیں اور نماز میں خود کیا ہے، استغفار موجود ہے۔ جب تک استغفار پڑھنے والے لوگ زمین پر موجود ہیں، برسنے والی ہر بارش کیا ہے بولو، اللہ کی رحمت ہے۔ اور جس دن استغفار کوئی نہیں پڑے گا زمین پر، اور جب بارش ہوگی تو وہ کیا ہوگی، اللہ کا عذاب ہوگا۔ کیونکہ اللہ رب العزت جب عذاب کی جگہ ہوتی ہے نا، وہاں سے اپنے نبیوں کو، نیک بندوں کو چلے جانے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ یہاں سے گزر جاؤ، ہم ان کے اوپر کیا کریں گے، عذاب ڈالیں گے۔ جب تک آپ ان کے بیچ میں رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ سارے نبیوں کے حالات میں یہی چیز ملے گی، پہلے آپ یہاں سے نکل جاؤ، ان پر کیا آئے گا، عذاب آئے گا۔ اور بعض نبیوں کو اللہ نے یہ تاکید فرمائی، پلٹ کر بھی دیکھیں گے آپ تو عذاب میں شامل ہو جائیں گے۔ پلٹ کر بھی دیکھیں گے تو کس میں، عذاب میں شامل ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ بھئی آج کا دن تو برکت کا دن ہے، اللہ کی رحمت کا دن ہے، اللہ کی رحمت کا دن ہے۔ ایسے دن میں ہم دین کی فکر لے کر بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ مجمع تو بہت مختصر ہے، لیکن جب یہ مجمع کام کرتا ہے نا، پورا عالم کھڑا ہو جائے گا۔ جب یہ مجمع کام کرتا ہے نا، کوئی بھی مختصر نہیں ہے، اور کوئی بھی کثرت نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی کثرت نہیں تھی، آپ تنے تنہا اور اکیلے تھے، لیکن جب کام شروع ہوا تو اللہ نے اس قلت کو کثرت میں بدل دیا۔ اس وقت میں پوری دنیا کے ہر ملک میں کام جاری ہے، پوری دنیا کے ہر ملک میں کام جاری ہے۔ جہاں پر مسجد نہیں ہے وہاں بھی کام جاری ہے، جہاں پر مسجدہ نہیں ہے وہاں بھی کیا جاری ہے بولو، کام جاری ہے۔ جی ہم کرنال گئے تھے ایک مرتبہ میرے سال کے جماعت کے وقت میں، تو ایک گاؤں میں گئے، وہاں پر مسجد نہیں تھی، کرنال ہمارا ہریانہ، ایک گاؤں میں گئے وہاں پر مسجد نہیں، تو وہ ایک گھر میں گئے ہم لوگ جو ہے ملاقات کے لیے، تو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے ایک رخ بتا دیا۔ ہم نے پوچھا کہ قبلہ کدھر ہے، تو ادھر کو بتا دیا۔ ہمارے ایک ساتھی کے فون میں وہ نیا اپلیکیشن چلا تھا، تو اس میں دیکھا تو وہ بالکل مخالف ہے، قبلہ ادھر کو ہے لیکن انہوں نے ادھر کو بتا دیا کہ ادھر کو ہے۔ تو ہم نے پوچھا، ارے بھائی قبلہ تو ادھر ہے کہ آپ ادھر کو بتا رہے ہیں؟ نہیں ادھر کچھ قبلہ ہے۔ پھر لوگوں سے پوچھا، وہاں کے بڑے لوگوں سے پوچھا، اور دوسرے وہاں کے ہندو جو پنجابی ٹائپ کے لوگ ہیں ان لوگوں سے پوچھا، تو انہوں نے کہا ارے بھائی تمہارا قبلہ ادھر کو ہے۔ پھر ہم نے وہ گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی تم ایسا کیوں بول رہے ہیں کہ قبلہ ادھر کو ہے، کہ نہ ویسا چنا، ہر مسجد ویسا چنا ہونے کا۔ مسجد میں انٹری کرے تو کیا رہتا، سامنے کو کیا رہتا، قبلہ رہتا۔ انہوں کیا سمجھے، گھر میں انٹری کرنے کے بعد جدھر کو لاسٹ دیوار رہتی ادھر کیا ہے، قبلہ۔ اب مسجد میں ایسا انٹری کرے تو ہر مسجد میں کیسے رہتا، ایسا گھسنے میں سامنے کیا رہتا، قبلہ رہتا۔ اب ہمارا گھر ہے،
گھر میں گھستے مچ کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا بھائی تمہیں اس طریقے سے کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو بولے کہ جی میری عمر تو 50 اور 5 سال ہے، ہم 50 اور 5 سال سے ادھر کچھ پڑھ رہے ہیں. میری عمر تو کتنی ہے؟ 50 اور 5 سال ہے، اور ہم جو ہے کدھر کو پڑھ رہے ہیں؟ ادھر کچھ پڑھ رہے ہیں. لیکن میرے عزیزو، ہمارے جماعت کے جانے کی وجہ سے اس کا قبلہ صحیح ہو گیا. اسے کیا صحیح ہو گیا بولو؟ ہمارے جماعت جانے کی وجہ سے کیا صحیح ہو گیا؟ قبلہ صحیح ہو گیا. جماعتیں وہاں بھی کام کر رہی ہیں جہاں پر کیا نہیں ہے؟ مسجد نہیں ہے. وہاں بھی کوئی نہ کوئی چیز کیا ہو رہی ہے؟ صحیح ہو رہی ہے. یہ قلت نہیں ہے، لیکن جب اللہ چاہے تو اس مجمع کے ذریعے سے اللہ پوری دنیا میں کام اٹھا سکتا ہے، بشرطے کہ کام کرنے والے کی نیت اپنی تربیت کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ اپنی تربیت کے لیے ہو. کیا ہو؟ اپنی تربیت کے لیے. میرے عزیزو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن نیت دوسروں کی کر لے کوئی. کام تو کر رہے ہیں، نیت کس کی ہے بولو؟ دوسروں کی کر کے. اللہ اکبر. ایک عرب جماعت کے ساتھ تھا میں، اور وہ جماعت کے ساتھی جدہ کے تھے، اور محمد نام تھا ان کا. جی اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے. ہم نے ان کا نام پوچھے بھی، غامدی خاندان کے تھے وہ، محمد الغامدی. وہاں کے لوگوں نے ہم حج کے عمرے کے ٹائم میں بتائی بھی، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ماشاء اللہ کہ انہوں ابھی زندہ ہے اور مرکز کے ذمہ دار ہیں وہاں کے، اور اہم کام کرنے والوں میں ہیں، اور بتایا بھی تھا انہوں نے، بتایا بھی تھا. تو ایک مرتبہ جب ہم جماعت میں تھے ان لوگوں کے ساتھ، اور جماعت دلی اوکھلا کے ایریے میں کام کر رہی تھی، تو اس وقت میں انہوں نے بتایا تھا کہ امیر صاحب جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، لوگ اپنی نیت انسانیت پر کر کر ہے اور اپنی ذات سے کر کے نہیں. یہ کام اسے فائدہ دے گا کہ جو اپنی ذات کی نیت کرے. جو دوسروں کی نیت کرے گا، کیا بولو؟ دوسروں کی نیت کرے گا، اللہ اسے اس کام سے محروم کر دے گا. کام میں اگر لکو ہے تو بھی اللہ اسے کچھ نہیں دے گا. اللہ محروم کر دے. حضرت مولانا سعد صاحب جو ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں، بھئی دعوت تو داعی کے لیے، دعوت عوام کے لیے نہیں ہے. جن اعمال کی ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، وہ اعمال اپنے اندر پیدا کرنا مقصد ہے. وہ اعمال اپنے اندر پیدا کرنا مقصد ہے. جیسے ہم 3 دن کی تشکیل کرتے ہیں، 3 دن پر سب سے پہلے ہم ٹیپ ہر مہینہ دیتے ہیں. ہم 4 مہینے لوگوں کی تشکیل کرتے ہیں، سب سے پہلے 4 مہینے پر خود ٹیپ. ہدایت اللہ کی طرف سے، ہمارے بیان سے نہیں. ہدایت اللہ کی طرف سے، ہماری محنت سے نہیں. ہدایت اللہ کی طرف سے، ہماری کوشش سے نہیں. ہمارا بیان کرنا، سمجھانا، کوشش کرنا، یہ ہماری نجات کے لیے. یہ کس کے لیے بولو؟ ہماری نجات کے لیے. تو میرے عزیزو، کہ مجمع کم ہو یا زیادہ، لیکن اللہ جب توفیق دے گا، کیا کرے گا؟ اللہ جب توفیق دے گا، اللہ اسی مجلس سے بڑے بڑے کام لے لے گا. صحابہ اکرام اپنے زمانے میں بھئی قلت اور کثرت نہیں دیکھتے تھے، اور اپنے اندر کے ایمان کو ٹٹولتے تھے، اپنے اندر کے اعمال کو ٹٹولتے تھے. مسلمانوں کی فوج کی شکست ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آدمیاں کم ہیں، یہ دیکھتے تھے کون سا عمل کم ہے. مسلمان کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے آدمیاں کم ہیں، بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کون سا عمل چھوٹا ہوا ہے. جب پتہ لگا کہ مسواک چھوٹی ہوئی ہے، پتہ لگا مسواک چھوٹی ہے،
اس کو پورا کر دیا۔ اللہ نے ان داعیوں کے، ان محنت کرنے والوں کے، ان کوشش کرنے والوں کے عمل کے پورا ہونے پر دوسروں کو ہدایت دے دیا، شکست کو کیا کر دیا؟ فتح میں بدل دیا، فتح میں بدل دیا۔ میرے عزیزو، داعی کا ایک عجیب اثر ہوتا ہے، وہ اثر جو ہے نا چہرہ دیکھ کر ہی چھوٹ جاتا۔ داعی کا اثر جو ہوتا ہے نا، یہ اس کی نیت کا اثر ہوتا ہے۔ جسے رس آتا نا پھل میں، وہ واقعہ سنے ہوں گے آپ کہ خادم سے اور غلام سے کہا مالی سے کہ بھی لاؤ پیاس لگی ہے تھوڑا پانی پلاؤ، جب رس پلاؤ لائے تو بھائی لوٹا بھر گیا پورا ایک انار سے۔ جب دوسری بار لے گئے تو ندارت، کیوں؟ نیت کا اثر پڑا۔ جب نیت اپنی ذات کی رہے گی نا، اللہ اس دعوت کا اثر پہنچائے گا، اللہ اس دعوت کا کیا پہنچائیں گے؟ بولو، اثر پہنچائے گا۔ غیروں کی ذات اگر مطلوب رہے گی، پھر اللہ رب العزت اسے کام میں لگے لگے بھی محروم کر دیں گے، لگے لگے بھی کیا کر دیں گے؟ بولو، محروم کر دیں گے۔ میرے عزیزو، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ داعی کا یہ ایک عجیب اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت مشہور بات ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ تھانوی علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے اور ہمارے بڑے بزرگوں میں شامل ہیں، لیکن کہ ان کے زمانے میں انگریزی عدالت میں کیس گیا کہ بھئی انہوں لوگوں کو زبردستی مسلمان بنا دیتے، زبردستی کیا کرتے؟ لوگوں کو مسلمان بنا دیتے۔ اب ان کو عدالت میں بلائے، جج انگریز تھا، تو جب ان کو بلائے تو حضرت عدالت میں آئے۔ عدالت میں آنے کے بعد ان سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا کہ بھی آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے جو ہے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنا دیا۔ حضرت ہمیشہ رومال اپنے پیشانی پر ڈال کے رکھتے تھے تاکہ نظر کی حفاظت کے لیے۔ اس دن کیا کرے، رومال کو ایسے پیچھے سے پکڑ کے تھوڑا پیچھے کو کرے تو آنکھیں کھل گئی۔ تو انہوں نے کہا اس کی طرف دیکھ کر، جو آدمی سوال کر رہا تھا، کہ وہ بتاؤ کہ میں نے کس نے کہا کہ میں نے زبردستی کی ہے؟ کیا میں نے آپ کو زبردستی کی ہے ایمان لانے کے لیے؟ تو بولا کہ حضرت آپ نے مجھے زبردستی تو نہیں کی، لیکن آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا مجھے کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ جو آدمی بول رہا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے تو بولے کہ ہاں بھائی، میں نے تجھے کب کہا یار تجھے مسلمان بننے کے لیے؟ میں کوئی تجھے کبھی ملا؟ تو جب حضرت کی نظر اس پر پڑی تو اس نے بولا کہ حضرت آپ نے اب تک تو نہیں کہا مجھے ایمان والا بننے کے لیے، لیکن آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد میرا دل کر رہا ہے کہ اب مسلمان ہو جاؤں، مسلمان ہو جاؤں۔ دو آدمی تھے، دوسرے آدمی سے کہا کہ ہاں بھائی بتا، تو بچہ ہے ابھی، بتا تیرے کو میں نے کبھی کہا زبردستی مسلمان بننے کے لیے؟ اس نے بھی وہی کہا حضرت کہ مجھے تو آپ نے نہیں کہا، لیکن آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد، کہ میں تو آپ کو دیکھا ہوا بھی نہیں تھا، جب آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد لگ رہا کہ کلمہ پڑھ لینے میں ہی نجات ہے۔ جج نے کہا اوپر بیٹھے بیٹھے کرسی پہ سے کہ بھئی عدالت برخاست ہے، کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھ گیا، کرسی چھوڑ کے کیا کر دیا؟ نیچے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، کہ عدالت چندر بندر ہو گئی اور حضرت پھر چلے گئے، اور جانے کے بعد لوگوں نے پوچھا جج صاحب سے، ارے کیا ہوا جج صاحب، آپ کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھ گئے؟ تو بولے کہ بھائی اگر جس نظر سے وہ دیکھ رہے تھے، اگر یہ مجمع کی طرف دیکھتے تو یہ پورا مجمع کلمہ پڑھ لیتا، اگر وہ میری طرف دیکھ کر پوچھتے کیا جج صاحب میں نے کبھی تمہیں زبردستی کیا، مجھے بھی کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل، ان کی نظر سے بچنے کے لیے میں نیچے بیٹھ گیا۔ یہ تھے خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ، جن کی دعوت میں اثر تھا۔ دائی جب اپنی ذات کی نیت کرتا ہے نا، دائی جب اپنی ذات کی نیت کرتا ہے میرے عزیزوں، پھر اللہ رب العزت ان کو ذریعہ بنا کر پورے عالموں میں ہدایت پھیلاتا ہے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتے سب سے پہلے انہوں عمل سٹارٹ کرتے، جب کوئی تقاضا آتا
تو سب سے پہلے جس کے کان میں آواز پڑے گی اور وہ آواز والا اٹھ کر کھڑے. کبھی ایسا سنا ہے آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو اور صحابہ نے نہ مانا ہو؟ بعد میں دیکھیں گے بولا ہو، بعد میں سوچیں گے بولا ہو؟ ایسا سنا آپ نے کہیں؟ کسی ایک صحابی کے سلسلے میں ایسا بول سکتے ہیں آپ؟ میرے عزیزو، قیامت تک کے لیے نمونہ ہے کہ 3 صحابہ نے آواز لگنے کے بعد پیچھے رہ گئے تھے. 3 صحابہ نے کیا لگنے کے بعد؟ آواز لگنے کے بعد پیچھے رہ گئے تھے. 50 پر 2 دن اللہ رب العزت کا عتاب رہا ان پر. پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. یہ ان کے شایان شان تھا. میرے عزیزو، ہم حکم عدولی کرتے ہیں، ہماری پکڑ نہیں آتی، یہ اللہ کی رحمانیت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے. اے اللہ، میرے جانے کے بعد میری امت کی اجتماعی طور پر پکڑ نہ فرما. میرے جانے کے بعد اجتماعی طور پر کیا نہ فرما؟ پکڑ نہ فرما. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے. تو میرے عزیزو، یہ جو کام ہے نا، یہ کام کرنے والے کے لیے. دوسرے لوگوں کو نفع بعد میں دے گا، سب سے پہلے یہ کام خود کو نفع دے گا. خود کو نفع دے گا. دنیا میں کوئی کسی آدمی کے لیے اگر کسی آدمی کے لیے کوئی بھلائی کرے تو پہلے اپنے بھلائی سوچ کے پھر اس کے بعد دوسرے کی بھلائی چاہتا. مثال کے طور پر پانیم کے ایک جنگل میں ہیرے ملتی، پہلے تمہیں ڈھونڈنے جاتی نا، آدمی بلا لے آتی. ہوا جی بھائی، پانیم کے جنگل میں بارش کو ہیرے پڑی، تمہارے معلوم ہوا، تمہیں پورے باڑے والے کے گشت کرنے آتی. ہاں جائیں گے، چلو وہی ہیرے ملیں گے تھے، ہاں ملتی ہی گئے تھے. ارے اسے ملی 3 لاکھ روپے، آگے بھی میں بھی جاتا ہوں، جائیں گے چل. ایسا کون تو گشت کرتا ہے؟ جا آنے کے بعد بازو گھر والے کو بھی نہیں بولتا میں جا کو لکھا لوں. سب سے پہلے اپنے ذات کے لیے کوئی بھی بڑی خیر ہوتی ہے تو کیا ہے بولو؟ سب سے پہلے اپنے لیے. جب ہم دنیاوی چیز کو بڑی خیر سمجھتے ہیں تو پھر ہم دین کے لیے کیوں نہیں سمجھتے؟ لیکن دین کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ سب لوگ آؤ بھائی، مجھے چھوڑ ڈالو بھائی. دین کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ سب لوگ آؤ بھائی اور مجھے ایک جنے کو چھوڑ ڈالو بھائی. لیکن ہیرے ملتی کا تو میں ایک جنا جا کر تو کس سے معلوم نہیں ہونا. میرٹھ میں ایک بزرگ تھے اور پچھلے لاک ڈاؤن میں ان کا انتقال ہوا. 60 پر 4 بار 4 مہینے لگے ہوا. کتنے بار بولو؟ 60 پر 4 64 4 مہینے لگے. لوگوں نے ان کو آخری عمر میں پوچھتے تھے، جی تمہیں اتنا وقت لگا ڈالی کیا سمجھ میں آتا کہ پوری زندگی تمہاری اس میں گزر گئی، پوری زندگی تمہاری اس میں گزر گئی. تقریباً بولے تو بھی 20 پر 1 برس ہوتی. کتنے برس ہوتی؟ 20 پر 1 برس ہوتی. 60 پر 4 بولتے. اتنا وقت کام پر لگا دیے اللہ کے راستے میں لگا. لیکن میرے عزیزو، جب ان کی جماعت جاتی تھی بغیر تشکیل کے مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا. آخر عمر میں پوچھتے تھے تم کیا تشکیل کرتے ہو؟ تمہارے ساتھ اتنی بڑی بڑی جماعت آ جاتی رہتی. حالانکہ ان کی بڑی کرامت کیا بولے تو انہوں بیان بھی نہیں کرتے تھے. ان کی بڑی کرامت کیا بولے تو کیا نہیں کرتے تھے؟ کرامت نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے. کبھی تعلیم پڑھ کے سنا دیا، کچھ دعایات کرا دیا.
یا کچھ سورہ یاد کرا دیا یا کچھ کتاب پڑھ کے سنا دیا. بیان کرو تو 2 منٹ یا 3 منٹ کرتے خالی اعلان کرتے. جماعت میں ایسے ساتھ بیان کرتے رہتے اور سارے گشت کا دعویٰ کرتے رہتے. تو بھائی کیا آپ کی کیا بات ہے کہ لوگ تمہاری جماعت میں زیادہ کیوں ہوتے؟ آپ کیسے تشکیل کرتے؟ تو بولے بھائی مجھے تو کچھ پتہ نہیں، بس میں تو اپنے آپ کو لگایا اس میں. کیا بولتے تھے؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں بھائی، میں تو کسی کو کچھ کہتا نہیں ہوں، بس میں تو یہ سوچ کے لگ گیا ہوں بس اللہ مجھے کامیاب کر دے. بس میں نے اپنے آپ کو لگایا، لوگ تو خود ہی جڑ جاتے. بس میں نے اپنے آپ کو لگا دیا تو لوگ تو کیا کرتے ہیں؟ خود ہی جڑ جاتے ہیں. میرے عزیزوں، ہم نے اپنے آپ کو نہیں لگایا تو لوگوں کو ہمیں کھینچنا پڑتا. بیاگ لگے سنو بھی گھر چلے آتے. بیاگ مسجد میں آ کر دی ہے، کہاں چلے جاتا آدمی؟ بیاگ مسجد میں آ کو ہے، گھر چلے گئے. کئی کو بھائی بولے تو بھائی ہمیں لگے نہیں نا بھائی، ابھی ہمیں لگے تو نا ان کے اوپر ہماری نیت کا اثر پڑے گا. ہمیں لگے تو ہماری نیت کا اثر ان کے اوپر پڑے گا. ہماری نیت کا اثر ان کے اوپر پڑے گا. میرے عزیزوں، خصوصاً کام میں لگے ہوئے ساتھی کی کچھ پہچان ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے بولا؟ کچھ پہچان ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہی پہچان، سب سے پہلے استقبال زیادہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ استقبال. جب کوئی آدمی آئے اسے استقبال کرو. کیا کرنا بولو؟ استقبال. ہمارا استقبال نہیں. ہم نے بہت سارے جگہوں پر دیکھا کہ وہاں پر استقبال بہت ہے. استقبال کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کھلانا پلانا، بلکہ جب کوئی آدمی آئے تو ہمیں اپنا مزاج ایسا کرنا کہ ہم ان کے آنے سے خوش ہوئے. ان کے آنے سے کیا ہوئے؟ خوش ہوئے. استقبال کا مطلب دعوت کرنا، کھلانا پلانا یہ چیز نہیں ہے. اب ایک آدمی آیا تب ہمیں منہ اجاڑ لے کے بیٹھے ہوں، اسے خوشی ہوتی ہے آنے کی؟ ارے بولو، اسے خوشی ہوتی ہے آنے کی؟ میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکرمہ آئے تھے تو کس طرح سے خوش ہوئے تھے؟ جب اکرمہ آئے تھے تو کیسے خوش ہوئے تھے؟ اور جب ہندا آئی تھی تو کیسے خوش ہوئے تھے؟ جب ابو سفیان آئے تو کیسے خوش ہوئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر قسم کے اور مشرک ٹائپ کے دشمن آنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تھے. اور خصوصاً افریقہ میں تو ایک لفظ مشہور ہے، قربونی. اب ہمیں آتے رہے نا تو قربونی ایسا بولتے رہتے. اصل میں وہ عربی لفظ ہے قریبونی، نے کیا ہو ہمارے قریب آؤ. یہ ان کا استقبال ہے. میرے عزیزو، استقبال کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے آنے کی ہمیں خوشی محسوس کرنا. یہ خوشی کب محسوس کرتا کہ تو آدمی کام میرا ہے لیکن کرنے کے لیے ان بھی آئے. کب محسوس کرتا؟ کام میرا ہے اور کرنے کے لیے ان بھی آئے. جب یہ چیز خوشی ہوتی، جب یہ سمجھیں گے تیری ذمہ داری تھی تو نے کیوں نہیں کیا، اب اس کے دل میں کیا رہتا؟ وہ نیا تو اللہ نہ بول کر کیا بول کر تھا؟ اب وہ نیا تو اسے کیا کرنا؟ اب اللہ نہ ڈانٹنا ڈپٹ کرنا اور اسے بولنا کہیں گیا نہیں سونو تو تہی کرا لے کو کہیں گیا نہیں، جماعت نکلنا کو کہیں کہ نکلا نہیں، ڈرانا بول کر تھا اس کے دل. اب ان آتا، آنے کے بعد ان ڈراتا. اب ڈرایا تو ان کیا کرتا؟ ابھی زیادہ سکڑ جاتا. پہلے 2 مہینے میں ایک بار 3 دن جاتا تھا، اب 4 مہینے میں ایک بار. تب جا تجھ کر لیا. استقبال کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ساتھی آ جائے، زیادہ کرے کم کرے تھوڑا کرے، میرا کام ہے لیکن وہ بھی مجھے ساتھ دینے کے لیے آ گئے. پورے وقت میں نہ تھوڑے وقت میں آ گیا، پھر بھی اس کا شکر ہے. اگر وہ بھی نہ آتا تو میرے عزیزوں،
استقبال ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کام میرا ہے. وہ سمجھ رہے کہ یہ کام اس کا ہے. اور بس دوسرا آدمی آ گیا تو وہ خوش ہو جائے. دوسرا آدمی آ گیا تو کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے. میرے عزیزو، یہ استقبال سے لوگوں کے اندر خوش مزاجی پیدا ہوگی. جب خوش مزاجی پیدا ہوگی حسد کم ہوگا. حسد کم. خوش مزاجی آئے گی تو کیا کم ہوگا؟ بولو، حسد کم. اور ایک دوسرے کی تان و تشنی سے پھر حسد آئے گا اور کام کا جو ہے نقصان. جو لوگ اپنی اصلاح کے لیے لگتے ہیں میرے عزیزو، ان کے اندر استقبال رہتا ہے. نیا ساتھی آئے تو بھی خوش رہتے ہیں، پرانا ساتھی آئے تو بھی خوش رہتے ہیں. اگر کوئی کم کر کے پھر وہ آئے تو بھی خوش ہو جاتے ہیں. اگر کوئی زیادہ کرے تو اور زیادہ خوش رہتے ہیں. کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ کام میرا ہے، لیکن اس نے بھی مجھے ساتھ دینے کے لیے آ گیا. ہر ساتھی جب ایسا سمجھیں گے میرے عزیزوں، اور کام کے افراد بڑھ جائیں گے. کام کے افراد کیا ہوں گے؟ بڑھ جائیں گے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب. میرے عزیزوں، جب کام کرنے والے ساتھی کی اور دوسری اچھی پہچان کیا ہے کہ ہر ایک کو سلام کر. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی سلام کو پہلا. کیا فرمایا؟ سلام کو پہلا. اب کتنی آسان چیز ہے، کتنی آسان چیز ہے. اگر ہم اس کی پابندی نہیں کریں تو کیسا ہو؟ طارق جمیل صاحب بولتے رہتے ہیں، ان کی ویڈیوز میں آپ لوگ بھی سنے رہتے. حضرت فرماتے سلام کرنے سے دل کے 40 بیماریاں دور ہوتی ہیں. کینہ، حسد، بغض، اناد، نفرت، دشمنی، جی، اور جو ہے شرک، بدعت، گمراہی، ضلالت، جو بھی قلب سے تعلق رکھنے والی کتنی بیماریاں؟ 40 بیماریاں پاک ہوتی. کیا کرنے سے؟ بولو. خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس بات کی کوشش میں رہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سلام کروں. کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کروں؟ پہلے سلام کروں. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا چانس نہ دیا کہ میں پہلے سلام کروں. ہمیشہ سلام کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بولو، سبقت لے جاتے تھے. لیکن ہم لوگ کیا بولتے والوں؟ کیا رے وہ کوٹا سلام بھی کرنے سے جاتا ہے، تو بڑا حال کار بولو کو. ہاں تو بہت بڑا پہلوان نہیں، وہ بھی بولنے کا سلام بھی کرنے سے جاتا ہے. بڑا چھوٹے کو سلام کر رہے، چھوٹا بڑے کو نہیں. یہ ذہنی فطور ہے. ذہنی کیا ہے؟ بولو، فطور ہے. یہ ذہنی فطور ہے. اس کے دماغ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ چھوٹا کس کو سلام کرنا؟ بڑے کو سلام کرنا. نہیں، بلکہ کیسا ہے؟ بولو، بڑا چھوٹے کیا کرنا؟ سلام. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، ابو بکر بڑے ہیں؟ ارے بولو کون بڑے ہیں؟ مرتبے میں بھی اور عمر میں بھی. مرتبے میں بھی اور کون بڑے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. تو سلام کس کو کرنا چاہیے؟ چھوٹے کرنا چاہیے. بڑا آدمی سلام کرنا چاہیے، چھوٹے آدمی کو کرنا چاہیے. میرے عزیزوں، کہ ہم لوگوں میں آپس میں کیا ہے؟ بولو، سلام کی بھی کمی ہوگی. دعوت کے ساتھ زیادہ سلام کریں گے، اللہ ان کے دل کی یہ تربیت کرے. اللہ ان کے دل کی تربیت. ورنہ میرے عزیزوں، ساتھ ایک مسجد میں کام کرتے آپس میں نفرت رہتی، ایک گاؤں میں کام کرتے آپس میں کھٹکھٹی رہتی ہے، اور ایک مرکز کے تحت میں کام کرتے لیکن آپس میں انبن رہتی ہے، کھٹپٹ رہتی ہے، انبن رہتی ہے، نفرت رہتی ہے، دشمنی رہتی ہے. ان کا تو اسے پسند نہیں، اس سے ان کا تو اسے پسند نہیں، کئی کو بلکہ سلام نہیں. سلام کرنا اپنی ذات کے لیے کام کرنے والے کی علامت ہے. سلام کو اتنا عام کرو اور دیکھنے والے یہ سمجھے کہ بھئی یہ تو 24 گھنٹہ سلام ہی کرتا رہتا ہے.
یہ تو 24 گھنٹہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ سلامی کرتے رہتے، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اسلام سلامتی والا مزاج ہے، سلامتی والا مزاج۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہم نے کتاب میں تو نہیں پڑھی، میں جب شروع زمانے میں دیوبند گیا تھا تو آپ کے واقعات بہت چلتے تھے عوام الناس میں، تو ہم نے 1-2 واقعات ہم نے سنے۔ قاری طیب صاحب جب مدرسے سے گھر سے نکل جب مدرسے کا آتے تھے تو رستے میں ہر ایک کو سلام کرتے تھے، تو اتنا سلام کا اتنا غلبہ تھا، آپ کافروں کو بھی سلام کرتے تھے۔ لوگ بولتے، کیونکہ حضرت نیچے نظر کر کے جاتے تھے، لوگ بولتے قاری طیب صاحب معلوم تو ہوگا دارالعلوم دیوبند کے محتمم جی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے، تو لوگ بولتے کہ حضرت وہ کافر ہے، حضرت بولتے اچھا میں تو سمجھا تھا کہ وہ ایمان والا ہے۔ کیا بولتے؟ میں تو سمجھا تھا کہ وہ کیا ہے، بولو ایمان والا ہے، لیکن روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ 3 دن بھی نہیں گزرتی تھی حضرت جس کو سلام کرتے وہ مومن ہو جاتا۔ دیوبند میں ایسے 2-3 آدمیوں کو ہم ملے کہ یہ حضرت کے سلام کی طرف سے مومن بنے، حضرت کے سلام کی طرف سے کیا بنے؟ مومن بنے۔ حضرت جب جاتے اپنے گھر سے مدرسے کے لیے تو سلام اتنا کرتے کہ حضرت کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، تو کافر لوگوں کو بھی کیا کرتے سلام کر کے گزرتے۔ لوگ ان سے یہ کہتے کہ یہ تو کافر ہے، بولتے کہ میں تو سمجھا تھا کہ مسلمان ہے۔ 3 دن بھی نہیں گزرتے تھے وہ، تمہیں ایسا مت کرنا پھر، ہاں تمہیں سب جا کے کافروں کو کرنے لگیں گے سلام۔ اپنے بھائیوں کو کرو، اپنے دوستوں کو کرو، اپنے ملنے والوں کو کرو، گھر میں اپنی بیویوں کو کرو، اپنے چھوٹے بچوں کو کرو، جہاں بھی تم سلام کرو گے سلام عام ہوگا، تمہیں دیکھ کر لوگ سیکھیں گے، اللہ تمہارے دل سے 40 بیماریوں کو دور کرے، 40 بیماریوں کو کیا کریں گے؟ بولو دور کریں۔ میرے عزیزوں، کام کرنے والے ساتھی کی جو ہے تیسری علامت بتاؤ، اللہ میں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ زیادہ پیدل کا چلنا اختیار کرو۔ کیا چلنا؟ بولو، آدمی گھر سے مسجد تک گاڑی ڈالنے کا آتا ہے، گھر سے مسجد تک، اور ایک مسجد سے دوسری مسجد کو گاڑی ڈالنے کا آتا ہے، مجاہدہ کم ہو گیا اس کا، مجاہدہ کم ہو گیا۔ تم یہ سوچ رہے ہیں وقت بچ جائے گا، وقت لگانا ہے، بچاؤ وہ کون بولے تم کو؟ وقت بچاؤ وہ کون تو بولے؟ لگانے تو مقصد ہے اس میں، یہ صرف اپنے جسم کا آرام ہے۔ مجاہدہ جیسے جیسے ختم ہو رہا، اعمال کے اندر سے اخلاص سے اٹھ جاؤ، جیسے جیسے کیا ہو رہا ہے، مجاہدہ کم ہوتا جا رہا ہے، اعمال کے اندر سے اخلاص سے اٹھتا ہے۔ گھر سے مسجد کے لیے پیدل اختیار کرو، مسجد سے دوسری مسجد کے لیے پیدل اختیار کرو، پیدل سفر اختیار کرو، یہاں تک کہ اپنی 3 دن جماعتوں کو بھی قریبی گاؤں میں پیدل لے جاؤ۔ اپنے قریبی گاؤں میں 72 گھنٹے تو لگانا ہے، سواری پہ جاؤ چاہے پیدل جاؤ، سواری پہ جاؤ یا پیدل۔ ہاں اگر تمہیں دکان جاتی ہے گاڑی پہ جاؤ، تمہیں دنیا کے کام کے لیے جاتے ہیں گاڑی پر نہیں کار میں چلے جاؤ، گاڑی میں نہیں کار میں چلے جاؤ۔ دین کے لیے جب سفر کرتے اور خصوصاً چھوٹا موٹا سفر ہو، میرے عزیزوں ہر چھوٹے سفر کے لیے گاڑی مت اٹھاؤ، بلکہ کیا کرو؟ بولو پیدل سفر اختیار کرو۔ قدم قدم پر اللہ رب العزت نیکیاں بنائیں گے۔ پیدل چلنے سے تواضع آئے گی، پیدل چلنے سے کیا آئے گی؟ تواضع آئے گی۔ پیدل چلنے سے اس کے اندر اللہ ایک فکر کو جاری کریں گے، مجاہدہ آئے گا۔ ورنہ آدمی ہر جگہ سہولت تلاش کرتا، ہر جگہ کیا تلاش کرتا؟ سہولت تلاش کرتا، یہاں تک کہ جماعت میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ فین کے نیچے میں سونا،
دیکھے نہیں جماعت میں؟ میں ڈالا تھا میرا بستر ہٹا کو ان ڈال ڈالے یہ فین کے نیچے. مسجد میں 2 فین ہیں, جماعت کے اندر جھگڑا ہے. عیش پرستی. میرے عزیزو, مجاہدہ اس وقت میں کم ہو رہا ہے. اپنی اصلاح اس میں ہے کہ آدمی قدم با قدم چلے, قدم با قدم چلے. جتنے قدم ہم اللہ کے دین کے لیے چلیں گے, ہم فتنے فساد کم ہو جائیں گے دنیا کے. حضرت جی مولانا صاحب فرماتے ہیں, پیدل جماعت کا ہر قدم, دین کے لیے چلنے والے کا ہر قدم, دین کے لیے چلنے والے کا ہر قدم باطل کے سر پر پڑے گا. اس علاقے کا باطل مٹ جائے گا. اس علاقے کا باطل کیا ہو جائے گا؟ بولو, مٹ جائے گا. تم لوگوں نے دیکھے ہوں گے جتنے بھی ریالی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر پیدل ریالیاں کرتے ہیں. اگر لوگوں کے اندر اثر پیدا کرنا ہو, لوگوں کے اندر کیا پیدا کرنا ہے؟ اثر پیدا کرنا ہو, تو کون سی ریلی کرتے ہیں بھائی؟ پیدل. ارے دیکھ رہے ہمارا نیتا پیدل چل پایا, دیکھ رہے. حالانکہ آدھے سے زیادہ گاڑی پر پھرتا تھا, خالی آدمی دکھانے روم میں آ کو, روڈ ہم کو آ کو سلام کر لیتا پھرتا. میرے عزیزو, یہ پیدل چلنا, یہ پیدل چلنا لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے والا ہے. پیدل چلنا فتنوں کو ختم کرنے والا ہے. پیدل چلنا ہدایت کی سطح کو بلند کرنے والا ہے. پیدل چلنے سے اللہ رب العزت اس کے اندر ہدایت کا نور داخل کرے, ہدایت کا نور داخل کرے. میرے عزیزو دیکھو, وقت تو جو ہے زیادہ ہو گیا ہے. 1-2 باتیں بتائیں گے بول کے آ گیا تھا. میری عادت کیا ہوتا ہے, اگر کوئی چیز طے ہو جائے, اگر نہ جا سکے, نہ ہو سکے, تو اللہ ناراض ہوگی کہ کو ڈر زیادہ لگتا ہے. حالانکہ بیدم چلے میں فل بارش ہے, تقریباً 4 بجے سے ہی بارش ہے. تو بارش میں ہی بیچارے ہمارے ڈرائیور صاحب بھی آ گئے, اور بارش میں ہی ہم تیار ہوئے, اور بارش میں ہی ہم ملاقاتیں وغیرہ نہیں کر سکے, تعلیم کر لے کے, اور جو ہے جلدی ادھر سے نکل کر آ گئے. اور آپ لوگوں کا جمع ہونا بھی ماشاءاللہ بہت بلند ہے. مجمع مختصر ہے جو بھی, اگر ہم سچے دل سے اپنی ذات کو مقصد بنا کر کام کریں گے, اللہ ہمارے ذریعے سے دین کا بڑا فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ. ہمیں بھی جو ہے قبول کرے گا, اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو بھی چنے گا. اس کی 3 باتیں میں بتائیں. دیکھو تمہارے پہلی چیز کیا ہے بولو؟ استقبال. کرو گے انشاءاللہ؟ استقبال کرو گے. اپنی بیویوں کا بھی استقبال کرو. لاسٹ میں یہ نہیں بولے ایسا نہیں رہ سکتا میں. تھوڑے لوگ بولتے مفتی صاحب ضرور بیویوں کے بارے میں ذرا تو بولتے رہتے. تو لگا اپنی بیویوں کا بھی استقبال کرو بھائی. ارے ان کا حق ہے تو بابو, ارے بھائی ان کا حق ہے نا. ان کو کتاب پڑھ کے سناؤ, مسجد میں چلے سو باتیں سناتے رہو, جو ہے جماعت کی کارگزاریاں سناتے رہو, جماعت کے حالات سناتے رہو. ٹھیک ہے, دنیا کے جیسے باتیں سناتے, عورتوں کو کیا کرنا, مسجد کے پورے حالات سناتے رہنا. مسجد کے حالات میں تو ایسا نہیں امام مؤذن لڑ لی, امام صاحب کو انہوں جو ہے ایسا بولیں, ایسی باتیں نہیں سنانا. کیسے باتیں سنانا؟ امام صاحب یہ حدیث بیان کریں, مفتی صاحب یہ بیان کریں, آج تعلیم کی کتاب میں یہ حدیث صحیح ہے, تو میں جو اچھی بات لگتی ہے وہ بات ان کو بھی سنا, تاکہ انہوں بھی سنتی. تمہاری بیوی ہونے کی وجہ سے تمہاری طرف سے ان کو ایک بات معلوم ہوتی ہے. تمہاری بیوی ہونے کی وجہ سے تمہاری طرف سے کیا ہوتی ہے, ان کو ایک بات معلوم ہوتی ہے. انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بات چلا کرتی تھی کہ بھائی دیکھو, اگر کسی عورت کو تعلیم کے لیے طے کرو, اس کے شوہر کو دیکھ کر طے کرو. کس کو دیکھ کر طے کرو؟ کئی کو بولے تو شوہر جتنا بیان کر سکتا, شوہر کی جیسی فکر ہوگی, سیم ویسی ہی فکر کس کی ہوگی, اس کی بیوی کی ہوگی. یہ سوچتے تھے. اب معاملہ اس کا الٹا ہے. اب معاملہ کیا ہے اس کا؟ الٹا ہے. کئی کو بولے تو ساتھ ہی اپنی بیویوں کا خیال نہیں کر رہے. تو میرے عزیز, اپنے بیویوں کا بھی استقبال کرو. استقبال کا مطلب ان کو کوئی اچھی بات خوش دلی کے ساتھ بتاتے رہو. ادھر کی ادھر کی اڑاپ سڑاپ اور دنیا کی باتیں کرنے سے اچھا ہے کہ کوئی اچھی دین کی بات جو تمہیں سمجھ میں آتی ہے
وہی بچ جا کے سمجھاؤ. اگر تمہیں نہیں سمجھا سکتے کم سے کم کتاب تو پڑھ کر سناؤ. تمہیں پڑھنا بھی نہیں آتا, تمہاری بیوی کو پڑھنا آتا, اسی کو پڑھو بولو اور تمہیں سنو, اور اس کا مطلب بھی سمجھاؤ بول کے بولو. اگر تمہیں 6 صفات آتی, روز ایک بات 6 صفات کے سکھاتے رہو. میرے عزیزوں 4 مہینے ہمارے ساتھ ساتھیاں رہتی, کیا کیا کہ سیکھ لگ جاتے. 40 برس سے بیوی کے ساتھ ہے, اسے کیا آتا نہیں. اب بولنا پہ تو کیسا نہیں بولنا بھائی. اب وہ 4 مہینے ہمیں ساتھ ایک ساتھ رکھ لیتے ہیں بھائی, یہ 8 آدمی ہمارے ساتھ ہے. کتنے دن ہیں؟ 40 دن ہیں. بھائی کچھ تو سکھا لگ جاتے, نہیں سکھاتے, کم سے کم لاسٹ کو اعلان تو آتا اسے. کیا ہے نہیں تو کیا آتا, کم سے لاسٹ کو اعلان تو آتا. اگر اعلان بھی نہیں آیا بول لو, کم سے کم بگار ڈالنا تو آتا. کیا میں پوچھتے رہتے نا کارگزاری میں کارگزاری پوچھتے رہتے نا مرکز میں, تو بولتے رہتے کیا سیکھا. میں کیا نہیں حضرت, میں دال پکانا سیکھ لگی ہوں. میں نے کہا سورج سکھانے کا نہیں, تو کئی سکھانے لگے تو نہیں امیر صاحب وہ خدمت سکھاتے بھی بس لے بولے. اب اسے وہی چاہتا وہی سیکھے. میرے عزیزوں 40 دن ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہتا, لیکن کچھ نہ کچھ سیکھ کو جاتا. 4 مہینے ساتھ رہتا, لیکن کچھ نہ کچھ سیکھ کو جاتا. 40 سال سے بیوی ساتھ ہے, سے کم 4 باتیں تو نہیں سیکھے تو کیسے. اس لیے اپنی بیویوں کا استقبال کرو. اگر وہ نیک رہی ہماری اولاد ہمارے کام آئے گی. اگر وہ بیوی نیک نہیں ہے ہماری اولاد ہمیں کیا کر دے گی, ریجیکٹ کر دے گی. اور دوسرا سلام, دوسرا کیا ہے سلام. اور اپنے گھر میں بھی سلام کو پڑھے. جب باپ آ کے گھر میں سلام کریں گا اپنے بچے کے لیے بھی, بچے کو بھی تربیت ہوتی. باپ مر جانے کے بعد وہ بچہ جب باپ بنتا, باپ کی وہ بات یاد آتے, رے ہمارے ابا کتنے اچھے تھے رے. بچے کو بولتا تیرے دادا گھر کو تو سلام کرتے تھے رے. کیا بولتا, تیرے دادا گھر کو تو کیا کرتے تھے, ہمارے کو سلام کرتے تھے. وہ زمانے میں تو وہ بیٹا عمل کرنے والا بنتا اگر باپ آج سلام کرے گا. سلام کے فائدے سے اللہ رب العزت 40 دل کی بیماریوں کو ختم کرے. تیسرا میرے عزیزوں, اپنی ذات کے لیے کام کرنے والے ساتھی کی اور تیسری پہچان کیا ہے بولے تو کیا کرنا بھائی انہوں, پیدل چل. ذرا مجاہدہ اختیار کرو, مجاہدہ اختیار کرو. مسجدہ نہیں سو گاؤں میں بھی جاؤ, کرنٹ نہیں سو گاؤں میں بھی جاؤ, لیٹرینا نہیں سو گاؤں میں بھی جاؤ, لیٹرینا نہیں سو گاؤں میں بھی جاؤ. مجاہدہ. یہ بدن خبر میں جانے کیسے, ہاں کیا تو ایسے ڈر لگ جاتے کہتے. مجاہدے سے میرے عزیزوں اللہ فتنوں کو ختم کریں گے اور دین کو اجاگر کریں گے. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ. بتاؤ کس کی ذات کے لیے کام کرنا بھائی, اپنے ذات کے لیے. جب ہم اپنے لیے نیت کریں گے, جیسے بولے نا میرٹھ والے حضرت کہ میں تو اپنے لیے کر رہا ہوں, لوگ اپنے آپ جڑ جاتے ہیں. میں تو اپنے لیے کر رہا ہوں, لوگ اپنے آپ جڑے, میں کسی کو تشکیل نہیں کر. کافی زمانے تک مرکز کے لوگ پریشان ہوتے تھے, بھائی ان کے ساتھ اتنی بڑی جماعت کہیں کو جاتی, لوگوں کو روکے تو بھی نہیں رکتے تھے. حضرت بولتے تھے پھر ان کی قربانی کو جو ہے کہ مرکز والے بھی خاموش ہو گئے تھے کہ چلو یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. یہ تو کون سا معاملہ ہے, اللہ کا معاملہ ہے. تو حضرت بولتے تھے میں تو اپنی ذات کے لیے کر. 60 پر 4 بار 4 مہینے لگے تھے. انہوں کیا بولتے ہی, اپنی ذات کے لیے. لوگوں کو ہمیں فائدہ پہنچانا کا تو پہلے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا, پہلے خود اپنے اندر کا ہیرا ڈھونڈ لاؤ, اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ہیرے دے. کوشش کرو گے انشاءاللہ. اس کے لیے سچی نیت سے بتاؤ کہ انشاءاللہ کون کون موت تک کام کریں گے, سچے دل سے بولو. پھر پہلی فرصت میں 4 مہینے کے لیے بولو, جلدی بولو انشاءاللہ. نقد میں بولو, فی الحال جو تشکیل ہے بولو با. 40 منٹ ہو گئے بھائی, اللہ بے حد قبول فرمائے. لیکن میرے عزیزوں یہ جو 3 باتیں بتائیں نا ہمیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. ہم نے انڈیا میں کسی جگہ تو یہ چیز ہم دیکھ نہیں سکے, لیکن جب ہماری جماعت تنزانیہ گئی تھی یہ چیزیں ان میں کثرت کے ساتھ تھیں. وہاں کام کرنے والے ساتھیوں میں کہ پیدل چلنا بھی بہت, اور سلام بھی بہت, اور استقبال بھی بہت. اس کے علاوہ بہت سارے صفات ان لوگوں کے اندر تھے. اس لیے اللہ رب العزت کے
وہاں کے کام میں ترقی بھی ہو رہی ہے. بول رہے ہیں نا کارگزاریں آ رہی نا, ملکوں میں کام کرنے والے آگے بڑھ جا رہے ہیں, لیکن ہم لوگ ابھی جہاں ہیں وہیں ہیں. ملکوں میں لوگ 6 مہینے لگانے والے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 6 مہینے. ملکوں میں ایسے بھی لوگ ہیں 4 مہینے گھر میں 4 مہینے خروج میں. 4 مہینے گھر میں اور 4 مہینے خروج میں. ایسے لوگ ایسی قربانی لوگ کھڑے ہو گئے. اب بتاؤ, اب ہمارے پورے جو ہے منڈلم میں کوئی ایسا آدمی ملے گا 4 مہینے گھر میں 4 مہینے خروج میں؟ ہماری جانے والی جماعتوں کو ترغیب دے کو بھیجنا پڑتا. 6 مہینے کی بات کرو, آدھی زندگی کی بات کرو, روانگی میں بول کے بھیجنا پڑتا ادھر جاتے. 8 گھنٹے کی بات کرو, آلریڈی وہاں 2.5 گھنٹے کیا بلکہ 4 گھنٹے موجود ہیں, اس سے آگے کی بات کرو, بول کے بھیجنا پڑتا. میرے عزیزوں, جہاں کے لوگ کام کر رہے ہیں اللہ ان کے کام کو آگے بڑھا دیے اور ان ساتھیوں کو بھی آگے بڑھا دیے. اگر ہم بھی شروع کریں گے انشاءاللہ, اللہ سے جو ہم مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ ہمیں بھی آگے بڑھائے. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما, ہمارے خطا درگزر فرما, ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما, ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما, مراشد امور الہم فرما, دست غیب سے تیری مدد شامل حال فرما. اے اللہ قدم قدم پر اعانت فرما. اے اللہ میرا سال کے جماعت کا مکمل ارادہ ہو چکا ہے, تیرے فضل سے ہوا ہے. اللہ تو نکلنے میں آسانی عطا فرما, رکاوٹوں کو دور فرما, دست غیب سے تیری مدد شامل حال فرما. اے اللہ امیر اور مامورین کو قبول فرما. جس علاقے میں جماعت کام کرنے جائے گی اچھے سے اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے راضی کرنے کے جذبے ہمارے اندر عطا فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما, اس جوڑ کو قبول فرما, اس کارگزاری کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے قربانی کے ساتھ اس میں آئے ہیں بیٹھے ہیں, اے اللہ ان کے آنے کو بے انتہا قبول فرما لے. اے اللہ تو قبول نہیں کرے گا تو ہم کام کیسے کر پائیں گے؟ اے اللہ تیرے قبول کرنے سے کام بنے گا. اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما, اطاعت عطا فرما, اخلاق عطا فرما, اکرام عطا فرما, استقبال عطا فرما, سلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قربانی اور مجاہدہ یہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا, جن لوگوں کا ہم پر حق ہے, اللہ جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. اللہ تیرے سہارے کی امید عطا فرما, تیرے سہارے کی امید عطا فرما. اللہ تیرے سہارے کی امید عطا فرما. نفس اور شیطان کے دھوکے سے, حاسدین کی حسد سے, دشمنوں کی دشمنی سے اللہ موت تک ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے, ہماری آل اولاد کو بھی قبول فرما لے. اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے, ہماری آل اولاد کو بھی قبول فرما لے. اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے, ہماری آل اولاد کو بھی قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.